بس ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ تو اب اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، وہ کس چیز کو حلال سمجھتے ہیں اور کس کو حرام سمجھتے ہیں، چھوڑو۔ اے ایمان والو، کلو، تم حلال سمجھ لو یا کھایا کرو، من طیبات ما، ان پاکیزہ چیزوں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ان کنتم ایاہو، بشرطے اگر تم اس کو ہو، تعبدون، پوجنے والے، عبادت کرنے والے، ماننے والے۔ یعنی اگر تم صرف خاص اللہ کے ماننے والے ہو تو تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، ان کو حرام مت سمجھو۔ ہاں، حرام چیزیں وہ نہیں جو وہ کہتے ہیں، البتہ حرام چیزیں یہ ہیں، انما حرم علیکم، یقیناً اللہ تعالی نے حرام قرار دی ہیں تمہارے لیے، المیتہ، مردار، جو چیز مردار ہو جائے، یعنی بغیر ذبح کے، بغیر کلمہ کے، بغیر تکبیر کے مر جائے تو وہ چیز حرام ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وما، اور ہر وہ چیز حرام کیا ہے اس نے، اہل بہ، جس پر آواز کی جائے، جس پر نام لیا جائے، جس پر بول اٹھے، لغیر اللہ، اللہ کے بغیر کسی اور کی خوشنودی اور تقرب کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کی جائے، کسی کو راضی اور کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک چیز کو عطا کیا جائے، یعنی اللہ کی رضا اس میں مقصود نہ ہو، اللہ کی خوشنودی نہ ہو، بلکہ کسی شخص کی خوشنودی اور رضا مقصود ہو، تو اللہ فرماتے ہیں وما اہل بہ، اور ہر وہ چیز جس پر آواز ہو جائے، بھی، اس پر، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے اور کی خوشنودی اور رضامندی کا، تو وہ چیز اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب فمن اضطر، پس جب کوئی مجبور ہو جائے، کوئی آدمی مجبور ہو جائے، اتنی بھوک لگے کہ مرنے کا خطرہ ہو اور کوئی حلال اور پاکیزہ چیز بھی نہ ملے، فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہو، غیر باغ، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، یعنی اس چیز کو حلال نہیں سمجھتا ہو، مزے لینے کا مقصد نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اس سے اتنا کھا لے کہ اپنی جان بچا لے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھایا کرو اور حلال سمجھو، مما، ہر وہ چیز، فی الارض، جو زمین میں ہے، حلالن، جو حلال ہے، طیباً، اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا، اور تم لوگ مت چلا کرو، تابعداری مت کرو، خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی، انہو لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، مبین، کھلا ہوا، انما یأمرکم، اس لیے کہ وہ تمہیں حکم اور مشورہ دیتا ہے، بالسوء، ہر برائی کا، والفحشاء، اور ہر معیوب کام کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور وہ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے
تقولو علی اللہ کہ تم باندھ لو اللہ پر ما وہ جھوٹ لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان مشرکین سے اتبعوا تابعداری کرو ما اس چیز کی انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں جواب میں بل نتبع نہیں بلکہ ہم تابعداری کریں گے ما اس طریقے کی الفینا علیہ جس پر پا لیا ہے ہم نے آباءنا اپنے اکابرین کو، اولو کان آباؤہم اگرچہ تھے ان کے اکابرین لا یعقلون شیئا جو نہیں سمجھتے تھے کس چیز کو، ولا یہتدون اور نہ ہی راہ راست پر تھے۔ ومثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کمثل الذی ان کی مثال اس شخص کی ہے ینعق جو چیخ رہا ہے بما ان جانوروں کے پیچھے لا یسمع جو کچھ نہیں سنتے الا دعاء مگر آواز و نداء اور چیخ کو، صم یہ سارے کے سارے بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون یہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو تم کھایا کرو اور حلال سمجھو من طیبات ما پاکیزہ ان چیزوں سے رزقناکم جن کو میں نے تمہیں دیا